کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، بچوں کو استعمال کیا ہے اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکر نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ان کی بہن ہے جو لاہور کالج آپ ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے جیسے سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لفظ پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں ایس سی او ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلی گئی۔ پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کی ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالیں، بچوں کو استعمال کیا ہے اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں۔ لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ان کی بہن ہے جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں، اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے۔ یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے، اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں، پالیٹکس کی بات کروں، کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے، لیکن میں نے پھر بھی، کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں، میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تمام طرح کے، تمام خیالات کے، ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں، میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں، اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں، تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا۔ ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے، یہ خود، اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں، ان کو
ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں. ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, وہ سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے, اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لفظ پر مبنی تھی. تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں, جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں, گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں, ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا. اور انہوں نے یہ اس وقت میں, ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے, ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر, ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے, اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے, 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلی گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں, اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے, جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کی ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں, ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے, بچوں کو استعمال کیا ہے, اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے, جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے, ان کے پیڈ لوگ ہیں, ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں, ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے, ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں